دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ پولیس نے تھانہ پرانی انارکلی کی حوالات میں کئی نوجوان ٹھونس رکھے ہیں۔ ضیاء الحق ماشاء اللہ کے خلاف طلبہ تحریک جاری ہے۔ رات گئے پولیس جیپ حوالات کے سامنے رکتی ہے۔ چادر اڑے ایک نیم بیدار نوجوان نیچے اترتا ہے، لگتا ہے جیسے نیند سے اٹھایا گیا ہو۔ حوالات میں داخل ہوتے ہی فرش پر نظر ڈالتا ہے، ایک کونے کو چادر سے جھاڑتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے خراٹے ماحول کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیا بے نیازی ہے۔ 1981 میں اسلامیہ کالج سول لائنز یونین کے ایک استقبالیہ میں پہلی بار اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سینکڑوں طلبہ کے ہجوم میں گھرا ایک رانا نوجوان، ایمان سے لبریز آبشاروں جیسی گفتگو سنی تو جسم جان میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آٹوگراف لیا تو اس نے لکھا، دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایسا شاہ بلود اب ہم میں نہیں رہا۔ اس کی شخصیت کا احاطہ آسان نہیں، جو ایک بار اس سے ملا وہ اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ طلبہ، مزدور، کھلاڑی، لاہوری، جہادی، کشمیری، مربی، مقرر، مدرس، ذاکر، شاکر، قائد، کارکن، اتنا ہمہ جہت اور اتنا بے نیاز کوئی ایک شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تھا۔ ایک زمانہ 43 ریڈیگن روڈ کا رخ کیا کرتا کہ یہ محض کوئی ایڈریس نہ تھا، مظلوموں کے ہر مرض کا امرت دھارا تھا۔ 1985 ہو، 1988 یا 1990 ہو، 1993 ہو، 2002 ہو یا 2013 یا 2018، پیام، پیاسی، پریم لاجواب ہو، جس مورچے پر اس کی ڈیوٹی لگی وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر ڈٹ گیا۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ میں نے اسے نواز خان، زبیر بابر کے جنازوں پر دھاڑے مار مار کر روتے دیکھا، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، اسد گیلانی، منور حسن کے قدموں میں بیٹھے دیکھا، شاہی قلعے کے علی پارک میں گولیوں کی بوچھاڑ میں دیکھا، بھاٹی تھانے میں بدمعاشوں کی پٹائی کرتے دیکھا، پانی والا تالاب میں کارکنوں کی مدد کو پہنچتے دیکھا، شب بیداریوں میں زار و قطار روتے دیکھا۔ زندگی بھر نظریے کے ایک ہی کھونٹے سے بننے والے کو کبھی کوئی بہلا پھسلا نہ سکا، نہ اس نے جاہو اشم اور چمک کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ پہننے اڑنے میں ہمیشہ درویشی رکھی، اسے پچھلی صفوں میں بھی مطمئن دیکھا، امامت پر بھی مؤدب دیکھا۔ اسے مروب کرنا ناممکن تھا۔ ہر فرعون جانتا تھا کہ یہ موسیٰ ناقابل خرید و فروخت ہے۔ وہ وقت کے ہرقل کے ہاں گیا بھی تو عبداللہ بن حذافہ کی طرح۔ وہ ربیع بن عامر جیسی شان بے نیازی رکھتا تھا جو رستم کے محل میں قالینوں پر اپنے نیزے ٹیکتے داخل ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ کسی کم ظرف سے نہیں الجھتا تھا، مزاح کی بھرپور حس کا حامل تھا، لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ خوب جانتا تھا کہ کون کیا ہے، لیکن کبھی گلہ نہ کیا۔ خواجہ طفیل کا بیٹا عمران، صہیب و وہیب کا بھائی، حسان و جبران کا والد، ازلان کا دادا، پورے لاہور ہی کا نہیں، گجرانوالہ یا حافظ آباد کا نہیں، پورے پاکستان کا حافظ، جانتا تھا کہ دیکھو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ الکریم کے ناظر ہونے کے یقین نے اس پر تکبر اور خود پرستی کا خول کبھی نہ چڑھنے دیا۔ اقبال نے اندلس کی جنگ میں جو طارق کی دعا لکھی ہے اسے پڑھیں، آپ کو اس میں حافظ سلمان ضرور ملے گا۔ یہ غازی
یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی جرنیل کا پاکستان نہیں، کسی وڈیرے اور لٹیرے کا پاکستان نہیں ہے۔ اس پاکستان میں کوئی فحاشی پھیلانے کی بات کرے گا، کوئی عریانی پھیلانے کی بات کرے گا، کوئی روشن خیالی کے نام پر بے حیائی پھیلانے کی بات کرے گا تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ایک نوجوان کراچی سے خیبر تک اس کے رستے میں دیوار چین بن کر کھڑا ہو جائے گا۔